بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز۔ آج ہم 13واں حصہ پڑھنے لگے ہیں پیر کامل کا۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائل لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سالار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سالار نے گردن موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینز اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سالار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سالار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے درستی سے کہا۔ سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ نکالا، پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے؟ سالار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو، سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں، اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں چلا سکو گے۔ اس میں اور بھی بہت سے خود سے گلاسز کھینچ لیے، اپنے جاگرز اتار دو۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سالار غمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جاگرز اتارو، اس نے سختی سے اس سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔
اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹر کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو، مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سالار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، کوئی مشورہ نہیں۔ اس لڑکے نے جیسے اسے یاد دلایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھو کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو، سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھوس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہونا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برموڈ شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پیروں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ہوئی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشوز اب گھل چکے تھے، اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا،
کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ نکل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹھر کر مر جاتا۔ اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں، اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے، وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشوز نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل ہذیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اسی طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اس طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھوں اور بازو میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں۔ تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے ہونٹ بھینچ لیے۔
بھینچ لیے۔ سالار مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہوگی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس